نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ مبارک و مسعود شب غزوہ احد ہے اور شب شہادت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسلام میں پہلی جو معرکہ علیہ حق و باطل کے درمیان واقع ہوئی وہ غزوہ بدر ہے، اور اس کے ایک سال کے بعد غزوہ احد برپا ہوا۔ چونکہ غزوہ احد میں کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، قتل کیے گئے اور بہت سے لوگ قیدی بنائے گئے۔ غزوہ بدر کے بعد جب کافروں کا بچا کچا لشکر مکہ معظمہ پہنچا تو ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی، اور وہ اپنے مقتولین کا کافی دنوں تک ماتم کرتے رہے، کیونکہ کسی کا باپ مارا گیا تو کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر تو کسی کا بھائی، ہر گھر مکہ معظمہ کے کفار و مشرکین کا ماتم کدا بنا ہوا تھا۔ جب انہیں اپنے مقتولین کے ماتم سے فرصت ہوئی تو ان لوگوں نے یہ عہد کیا کہ ہم اپنے مقتولین کا بدلہ لیں گے، اس لیے کہ عرب کا دستور تھا کہ جب تک کہ انتقام نہ لیا جائے مرنے والی کی روح کو سکون نہیں ملتا۔ مکے والے ابو سفیان کے پاس پہنچے کہ ہمیں مسلمانوں سے اپنے مقتولین کا انتقام لینا ہے، پوری تیاری کے ساتھ ہمیں مدینہ منورہ پر اٹیک کرنا ہے، حملہ کرنا ہے، اور پورے ایک سال کی تجارت کا جتنا بھی منافع ہے وہ سب اسلحے اور جنگی سامان کی خریداری میں صرف کر دیا جائے۔
زبردست تیاری کی گئی اور مکہ معظمہ کے جو مشہور شعراء تھے ان لوگوں نے لوگوں میں انتقام کا جذبہ پیدا کیا. صرف مکہ معظمہ نہیں بلکہ پورے عرب میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ایک آگ بھڑکائی، لوگوں کے سینوں میں انتقام کا جذبہ پیدا کیا اور تقریباً 3000 کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ مدینہ منورہ پر اٹیک کرنے کے لیے روانہ ہوا. رسول اکرم وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ مکہ معظمہ کے کفار و مشرکین پوری تیاری کے ساتھ مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے کے لیے چل چکے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ فرمایا کہ جنگ مدینہ طیبہ میں رہ کر دفاعی جنگ کی جائے یا باہر نکل کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے. اکثر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ عورتوں اور بچوں کو قلعے میں بند کر دیا جائے، محفوظ کر دیا جائے اور ہم شہر میں رہ کر کے دفاعی جنگ کریں، ڈیفنس کریں. لیکن وہ نوجوان جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے انہیں کافروں سے مقابلے کا جذبہ تھا اور وہ اس بات پہ مصر تھے کہ شہر سے باہر نکل کر کے کافروں سے مقابلہ کیا جائے. اس طریقے سے دو رائے تھی. رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے گئے اور جسم اطہر پر اسلحہ زیب فرمایا اور اسلحہ سے بتن فرما کر کے بعد تشریف لائے. اسی دوران صحابہ کرام نے یہ محسوس کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی مرضی مبارک یہی ہے کہ شہر میں رہ کر کے ان کا دفاع کیا جائے. تو تمام لوگ اس پر متفق ہو گئے کہ شہر میں رہ کر کے دفاعی جنگ کی جائے. جب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلحہ زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور ہم سب متفق ہیں کہ شہر میں رہ کر کے دفاعی جنگ کریں. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی کو زیب نہیں دیتا کہ اسلحہ جسم پر سجانے کے بعد بغیر باطل سے مقابلہ کیے ہوئے اسلحہ اتار دے. لہذا اب شہر سے باہر نکل کر کے جنگ کی جائے گی. 14 شوال المکرم جمعہ کا دن مدینہ طیبہ میں گزارا گیا اور جاسوس بھیجے گئے کہ کفار مکہ کا لشکر کہاں تک پہنچا. ان لوگوں نے آگے خبر دی کہ مکے کے کافروں کے گھوڑے مدینہ منورہ کی چراگاہوں میں چل رہے ہیں، بالکل قریب آ چکے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 15 شوال مکرم کی نماز فجر مسجد نبوی شریف میں ادا فرمائی اور اس کے بعد پھر آپ جنگ کے لیے صحابہ کرام کو لے کر تشریف لے چلے. شہر سے باہر نکلنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو لوگ نوعمر ہیں، ابھی جنگ میں شریک ہونے کے لائق نہیں ہیں، انہیں گھر بھیج دیا جائے. سرکار جائزہ لے رہے ہیں تو اس میں
حضرت رافع ابن خدیج جو ابھی نوعمر تھے، جب سرکار کے پاس پہنچے تو چونکہ ان کا قد ابھی عمر کے لحاظ سے کم تھا تو وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ میں کچھ اونچا نظر آؤں، میں بڑا نظر آؤں اور مجھے نکالا نہ جائے مجاہدین کی صفوں سے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی یادہ پسند آ گئی اور حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ انہیں بھی لے لیا جائے۔ حضرت رافع ابن خدیج لے لیے گئے۔ ان کے ایک ساتھی حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ الگ کر دیے گئے تھے کہ گھر جائیں، لڑنے کی عمر نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ رافع لے لیے گئے اور مجھے الگ کر دیا گیا، تو انہوں نے اپنے پاس کھڑے ہوئے صحابی سے عرض کی کہ رافع کو لے لیا گیا اور مجھے الگ کر دیا گیا، حالانکہ میں رافع ابن خدیج کو کشتی میں پچھاڑ دیتا ہوں۔ ان صحابی نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول عرض کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی بات پہ پیار آ گیا اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اچھا پھر کشتی ہو جائے، دیکھ لیا جائے کہ کون کس کو پٹکتا ہے۔ حضرت رافع ابن خدیج اور حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں کشتی ہوئی اور حضرت سمرہ ابن جندب نے واقعی حضرت رافع ابن خدیج کو پٹک دیا اور وہ بھی لے لیے گئے۔ لیکن ہمارا میدان یہ کہتا ہے کہ اگر حضرت سمرہ ابن جندب نے اپنے دوست حضرت رافع ابن خدیج سے کہا کہ دوست تم تو جنگ میں لے لیے گئے ہو، اگر میری خاطر تمہاری پیٹھ زمین سے لگ جائے تمہارا کوئی نقصان نہ ہوگا، میرا کام بن جائے گا۔ حضرت رافع تو پہلے ہی لے لیے گئے تھے، حضرت سمرہ ابن جندب بھی لے لیے گئے۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک لشکر آتا ہوا نظر آیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیا کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور یہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے حلیف یہودی ہیں جو جنگ میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکوں کے مقابلے میں ہمیں مشرکوں کی مدد نہیں چاہیے، ان سے کہو کہ وہ واپس جائیں، ہمارے لیے ہمارے اللہ کی مدد کافی ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار وہ 300 اپنے ساتھیوں کو لے کر شریک تھا، لیکن مجھے کہہ کر کے الگ ہو گیا کہ میری بات نہیں مانی گئی اور کچھ جوانوں کی بات مان لی گئی، کیونکہ منافقوں کا سردار چاہتا تھا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر کے جنگ کی جائے، وہ الگ ہو گیا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں فرمائی، اور ایک طرف عرب کے کافروں کا 3000 کا لشکر جرار اسلحے سے لیس ہو کر کے احد پہاڑ کے دامن میں آ کر سب بندی کر رہا ہے، اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صرف 700 صحابہ کرام جانثار صحابہ آپ کے ساتھ۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا جائزہ لیا اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جس رخ پر جنگ ہوگی اس کی پشت پر ایک پہاڑی درہ ہے، پہاڑی راستہ، تنگ راستہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو تنگ راستہ ہے جسے پہاڑی درہ کہتے ہیں، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کا ایک گروہ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں اس پہاڑی راستے کی نگرانی پر متعین کر دیا۔
اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ کا جو بھی حال ہو، ہم غالب آئیں کہ مغلوب ہوں، لیکن تم لوگ اس راستے کی نگرانی کو ہرگز مت چھوڑنا۔ یہ جملہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان صحابہ کے لیے تھا جو پہاڑی راستے کی نگرانی پر مقرر کیے گئے تھے۔ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے دوبارہ اس جملے کو اس لیے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسی فرمان سے روگردانی یا بے توجہی کی وجہ سے غزوہ احد کا پانسا پلٹ گیا تھا۔ جنگ شروع ہوئی، کفار مکہ، مشرکین عرب بڑے جوش و خروش کے ساتھ لڑائی میں حصہ لے رہے، اور ادھر صحابہ کرام کی جان ساری ہے۔ یہاں تک کہ کفار مکہ کی عورتیں بھی آئی تھی جو ان کی ہمت افزائی کے لیے آگے آگے رضیہ اشعار پڑھ رہی تھی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو زبردست یلغار فرمائی ہے، خصوصاً حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ دونوں ہاتھ میں شمشیر برہ لیے ہوئے، دونوں ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، دونوں ہاتھوں سے کافروں کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ وہ شیر غرہ، وہ صاحب سطوت، وہ عرب کے بہادر رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا، جن کا لقب خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسد اللہ و اسد رسولی، کہ امیر حمزہ اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ وہ دشمنوں کو قتل کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، اور آپ ہی نے غزوہ بدر میں کفار مکہ کے سپہ سالار عتبہ کو قتل کیا گیا، تو عتبہ کی بیٹی نے اور آپ ہی نے جبیر بن مطعم کو بھی قتل فرمایا، تو اس کے بھتیجے نے اپنے غلام وحشی سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم حمزہ ابن عبد المطلب کو قتل کر دو گے تو تم آزاد کر دیے جاؤ گے۔ وہ زہر میں بجھی ہوئی، بجھا ہوا نیزہ لیے ہوئے پہاڑ کے ایک آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس کے سامنے پہنچے، اس نے دور سے نشانہ لے کر کے آپ کی طرف نیزہ چلایا، اور وہ نیزہ آپ کے شم پاک کو چیرتا ہوا پیٹھ سے نکل گیا۔ پھر بھی آپ شیروں کی طرح آگے بڑھے تلوار لے کر کے اسے قتل کرنے کے لیے، لیکن زخم کاری تھا اور آپ گر پڑے اور آپ نے جام شہادت نوش کی۔ مسلمان آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ کفار مکہ کے قدم اکھڑ گئے، اور مکے کے کافر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب میدان جنگ سے بھاگنے لگے تو کچھ لوگ تو ان کا پیچھا کرنے لگے، اور کچھ لوگ مال غنیمت لوٹنے لگے۔ وہ 50 تیر انداز جنہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پہاڑی درے کی نگرانی میں مقرر فرمایا تھا، حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، ان لوگوں نے دیکھا کہ جنگ تو جیتی جا چکی ہے، لوگ مال غنیمت لوٹ رہے، تو وہ بھی وہاں سے چلنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یاد کرو
میرے آقا نے فرمایا تھا جنگ کا جو بھی حال ہو، غالب ہو مغلوب ہو ہم، لیکن جب تک کہ میں کسی کو بھیج کر تمہیں یہاں سے ہٹنے کی اجازت نہ دوں اس کی نگرانی مت چھوڑنا۔ لیکن ان لوگوں نے یہ بات نہیں سنی اور میدان کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ اس پہاڑی راستے کو دور سے دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے کہ کفار مکہ بھاگ رہے مکے کی طرف۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ پہاڑی راستہ وہ خالی ہے، تقریباً چند صحابہ نگرانی پہ ہیں، بقیہ سارے لوگ جو میدان جنگ کی طرف مال غنیمت لینے کے لیے پہنچ گئے۔ انہوں نے بھاگتے ہوئے کفار و مشرکین کو آواز دی اور اسی پہاڑی راستے سے حملہ آور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھی جو اس وقت موجود تھے بڑی تیزداری کے ساتھ، بڑی جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ اور یہ پورا لشکر پیچھے سے وہ لوگ جو مال غنیمت لوٹنے میں لگے ہوئے تھے حملہ کر دیا۔ جب ادھر سے حملہ ہوا تو وہ جو بھاگ رہے تھے کفار مکہ وہ بھی آگے سے پلٹ گئے، اور اس طریقے سے مسلمان فوج کفار مکہ کی فوج کے دو پارٹوں میں بیچ میں آ گئے۔ افراد تفریح مچ گئی، یہاں تک کہ بعض صحابہ بعض مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یمان، وہ مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہوئے۔ حضرت حذیفہ اس میں چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ یہ میرے والد ہیں، یمان ہیں، یمان ہیں، لیکن ایسی افراتفری کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ اس طریقے سے بڑا عجیب ماحول ہو گیا، یہاں تک کہ بعض اس میں اب یہ ایک عجیب اتفاق کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنہیں اسلامی عالم عطا فرمایا تھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ علم لیے ہوئے تھے کہ ایک نابکار نے ان کے بازو پہ حملہ کیا تلوار سے، دایاں بازو کر دیا، بائیں بازو سے آپ نے علم اٹھایا، بائیں بازو پہ حملہ کیا اور آپ نے علم کو سینے سے لگایا، لیکن اس نابکار نے تیر مارا اور آپ شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شباہت، ان کی شکل رسول گرامی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ مشابہت رکھتی تھی۔ ان کا شہید ہونا کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ ایک تو افراتفری، ایک عجیب ماحول، مسلمان کی تلوار سے مسلمان شہید ہو گئے، اور دوسری طرف یہ آواز کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم شہید کر دیے گئے۔ کچھ لوگوں نے تو تلوار پھینک دی کہ اب جی کے کیا کریں گے، جن کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، جن کے لیے ہم جنگ کرنے آئے، جب وہی نہیں رہے تو اب ہم جی کے کیا کریں گے۔ کچھ تلوار پھینک دیا ان لوگوں نے، اس طرح جامع شہادت نوش، اور کچھ تلوار لے کر کے دشمنوں کے صف میں گھس گئے کہ اگر مرنا ہی ہے تو دشمنوں کو مار کر کے کیوں نہ جامع شہادت نوش کریں۔ اور بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مقابلہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش بھی کرتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نگاہ کرم، آپ کی نگاہ مبارک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھی اور آپ پکارے، فوراً قریب پہنچے۔ سرکار نے فرمایا علی دشمنوں کا دفاع کر۔ آپ نے تیر اندازی فرمائی، دشمنوں کو ہٹانا شروع کیا، اور کچھ صحابہ آ گئے، حضرت ابو طلحہ ہیں، حضرت سعد بن وقاص ہیں، دشمنوں کا مقابلہ کر رہے۔ حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا حضور آپ میرے پیچھے ہو جائیں، مبادا کوئی حملہ آپ کے جسم مبارک میں نہ پہنچے۔
وہ لوگ بڑبڑ کر کے دشمنوں کے حملے کو اپنے ہاتھ پر، اپنے بازوؤں پر، اپنی پیٹھ پر لے لیتے تھے کہ سرکار تک کوئی حملہ ان کا نہ پہنچے۔ حضرت قتادہ ابن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنا چہرہ مبارک میرے چہرے کے پیچھے کر لیں کہ مبادا کوئی تیر آپ تک نہ آ جائے۔ سرکار کے چہرے مبارک کے سامنے اپنا چہرہ کر لیا کہ اگر تیر آئے تو مجھے لگے، دشمن وار کرے تو مجھ پر کرے۔ یہاں تک کہ ایک تیر آیا اور حضرت قتادہ ابن نعمان انصاری کی آنکھ میں گھس گیا، آنکھ میں تیر لگا، آنکھ بہہ گئی، لیکن آپ نے اپنا چہرہ نہیں ہٹایا اور تیر جو کھینچا تو آنکھ کا ڈھیلا باہر آ کر چہرے پہ لٹک گیا، لیکن اسی طرح سے وہ دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ یہ آنکھ جو لٹک گئی ہے، بہہ گئی ہے، تمہیں تکلیف دیتی ہوگی، اسے کاٹ کر الگ کر دیتے، آقا نہیں رہنے دو اسے۔ اور اسی طرح سے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ بہت سارے صحابہ سرکار کی خدمت میں پہنچ گئے، دشمنوں کا مقابلہ کیا اور دشمن وہاں سے پھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ دشمن بھاگ کھڑے ہوئے، امن و امان قائم ہوا، اور اس جنگ میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن کفار کے بھی بہت سارے جنگجو مارے گئے ذلت و رسوائی کے ساتھ۔ جو امن و امان قائم ہوا، حضرت قتادہ ابن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور میری یہ آنکھ بہہ گئی ہے، میری آنکھ میں تیر لگ گیا، میری آنکھ بہہ گئی ہے، حضور میری آنکھ ٹھیک فرما دیں۔ دیکھیے یہ صحابی کا ایمان ہے، ایک صحابی کا ایمان دیکھو، ان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی طبیب جو علاج نہیں کر سکتا، وہ اللہ جل وعلا کے نائب مطلق اپنے دستے کرم، اپنے دستے پاک سے علاج فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے کہیں حضور میری آنکھ ٹھیک کر دیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، قتادہ اگر تم چاہو تو صبر کرو، اس کے بدلے میں جنت ملے۔ اب وہ صحابی تھے، مایوس ہونے والے نہیں، وہ خوب سمجھتے ہیں کہ سرکار کا اختیار اور پاور کیسا ہے۔ انہوں نے عرض کی، حضور میری آنکھ بھی ٹھیک کر دیجیے اور جنت کی بھی دعا فرما دیجیے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان پر پیار آ گیا، سرکار نے اپنے دستے کرم، اپنے ہتھیلی پہ ان کی آنکھ جو پھوٹ گئی تھی، بہہ گئی تھی، وہ آنکھ کا ڈھیلا جو آنکھ کے حلقے سے باہر نکل کے لٹک رہا تھا، آپ نے اسے ہتھیلی پہ رکھا اور ان کے آنکھ کے حلقے میں رکھ کر کے اپنا دستے پاک پھیر دیا، آنکھ روشن ہو گئی۔ بلکہ تاریخ میں ہے کہ وہ آنکھ جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگا دی تو پہلی والی آنکھ سے بھی زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی، اور کیوں نہ ہو کہ وہ آنکھ تو فرشتوں نے لگائی تھی، اور یہ آنکھ اللہ جل وعلا کے نائب مطلق نے اپنے دستے پاک سے لگا دی ہے۔ غزوہ بدر میں بہت سارے صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا عم رسول اللہ امیر حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، جنہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، شہیدوں کا سردار جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے جام شہادت نوش فرمائی۔ رسول کریم وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب آپ کی لاش مبارک لائی گئی تو آپ کی لاش مبارک کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال دیا گیا، آپ کے کان اور ناک یہ کاٹ لیے گئے تھے، آپ کو مسلح کر دیا گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی لاش مبارک دیکھی
تو سرکار نے کریا فرمایا، سرکار بھی اختیار کریا فرما رہے. راوی کہنا یہ کہ حضور اس قدر روئے ایسا لگتا ہے کہ غشی طاری ہو جائے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین وہیں جبل احد کے دامن میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، اور ہر سال سرکار شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا یہ ہمارا کوئی نیا کام نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی اعلی حضرت کے گھر کا بنایا ہوا عقیدہ اور مسلک نہیں ہے، بلکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ہر سال آپ غزوہ احد کے جو شہدائے کرام ہیں ان کی قبروں پہ تشریف لے جاتے ہیں. اور سرکار نے فرمایا کہ جب امیر حمزہ کی قبر سے گزرو تو انہیں سلام کرو کہ وہ سلام کرنے والوں کو جواب دیتے ہیں. شہدائے احد سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں. اللہ اکبر، یہ اللہ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں جن کی اللہ نے مغفرت کا وعدہ فرما لیا ہے. اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الشہداء کا لقب ملا. ان کے بارے میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ 7 آسمانوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حمزہ ابن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول، کہ حمزہ ابن عبد المطلب اللہ کے اور اللہ کے رسول کے شیر ہے. گویا یہ صرف مبالغہ نہیں ہے، زمین والوں کی بات نہیں ہے، آسمانوں میں جو لکھا ہوا ہے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی خبر دی. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے، اور خود حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سرکار سے بڑی محبت فرماتے. اسی محبت کا تقاضا تھا کہ آپ ابتداءً ایمان لے آئے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ ہیں، اور ایمان لانے کی وجہ بھی یہی محبت ہی ہے، کیونکہ آپ کا معمول تھا کہ آپ صبح کو شکار کے لیے تشریف لے جاتے، تیر اور کمان لے کر کے چلے جاتے، شکار کرتے، شام کو گھر واپس آتے. تو شام کو جب مکہ معظمہ واپس ہوتے تو پہلے حرم شریف جاتے، خانہ کعبہ کا طواف فرماتے، پھر حرم میں جو مکہ معظمہ کے سردار تھے وہ لوگ بیٹھتے میٹنگ کرتے، آپ بھی اس میں شریک ہوتے، پھر گھر چلے آتے. ایک روز آپ شکار سے گھر تشریف لائے، معمول کے مطابق گھر پہنچے تو آپ کی بہن یعنی رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑا برا بھلا کہا، بڑی گالیاں دی. اتنا سننا تھا کہ آپ کے اندر خون کھولنے لگا. پورے غضب اور تندنے کے ساتھ آپ نے تیر کمان لیا اور صحن حرم پہنچ گئے. ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا، آپ پہنچے اور پہنچ کر آپ نے کمان اٹھا کر کے اس کے سر پر ایک زوردار وار کیا. ایسا مارا کہ سر پھٹ گیا. فرمایا میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہے، سن لے کہ میں بھی انہی کے دین پر ہوں. سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں نے
اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ اور جہاں تک کہ میری معلومات کام کر رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخ کو اور ان کی شان میں توہین کرنے والے کو سب سے پہلے سزا دینے والے حضرت سیدنا امیر حمزہ ہی ہیں کہ ابو جہل نے گستاخی کی اور مار کے سر اس کا پھاڑ ڈالا۔ اور پھر آپ نے جب اور لوگوں نے ہجرت کی تو آپ نے بھی مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، غزوہ بدر میں شریک ہوئے، پوری جمع مردی کے ساتھ آپ اسلام کے لیے بڑے بڑے کافروں کو قتل کرتے رہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، اتنی محبت کہ وہ جب سرکار مقام احد سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں چونکہ غزوہ احد میں شہید ہونے والوں میں زیادہ تر انصار حضرات تھے، انصاری صحابہ تھے۔ سرکار تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ کی انصاری عورتیں اپنے اپنے گھر کے شہیدوں پر رو رہی تھیں، گریہ کر رہی تھیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سماعت فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ حمزہ ابن عبد المطلب پر رونے والی کوئی نہیں، یعنی ہر گھر میں اپنے اپنے شہیدوں پر رونے والے میرے چچا امیر حمزہ پر رونے والی کوئی عورت نہیں۔ انصار صحابہ کرام نے اپنی عورتوں سے کہا کہ پہلے امیر حمزہ پہ گریہ کر، تو انصار عورتوں کا معمول یہ ہو گیا کہ پہلے وہ حضرت امیر حمزہ پہ گریہ کرتے تھے، اس کے بعد پھر اپنے شہیدوں اور اپنے مرحومین پہ گریہ کرتی تھی۔ محبت کا تقاضا دیکھیے کہ حضرت وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور بعد میں وہ ایمان لائے، اور سرکار کا فرمان ہے کہ اسلام گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کفر و شرک کو جو کچھ بھی ظلم و ستم کیا، جب اسلام لایا تو سارے گناہ اس کے محو ہو گئے، مٹ گئے۔ تو حضرت وحشی کے لیے بھی یہی، بے شک ان کے سارے گناہ ختم ہو گئے، بلکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر کشی فرمائی اور مسیلمہ کذاب اور اس کے ساتھی مارے گئے، تو مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کرنے والے حضرت وحشی ہیں۔ تو وہ فخر سے کہتے تھے کہ اگر عالم کفر میں نے سب سے اچھے انسان کو قتل کیا تو عالم ایمان میں، عالم اسلام میں نے سب سے برے انسان کو قتل کیا۔ اس کے باوجود بھی کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چچا کی محبت میں فرمایا حضرت وحشی سے کہ میرے سامنے مت آیا کرو، کہ تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا امیر حمزہ کی لاش یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو رحمت للعالمین ہیں، وہ جو اپنے اوپر حملہ کرنے والوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، کیونکہ غزوہ احد کے موقع پر جب آپ کافروں کے نرغے میں کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار سے وار کر رہا ہے، آپ زخموں سے لہو لہان ہیں، اس موقع پہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار سے عرض کی کہ حضور ان دشمنان اسلام، دشمنان خدا و دشمنان رسول کے لیے دعائے ہلاکت فرما دی۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا دعا کی ہے؟ اللہ کیسے میرے آقا رحیم و کریم ہے
سرکار نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی ہدایت فرما، یہ مجھ کو پہچان نہیں رہے۔ یا اللہ ہمیں کوئی ایک تھپڑ مار دے تو جوش میں آگے ہم قتل کرنے سے گریز نہ کریں اگر اس کی طاقت۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کر دیا گیا، سرکار کا جسم اطہر زخموں سے لہلہان ہو گیا، پوری کوشش کی ہے کہ کفار مکہ نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کی، لیکن میرے آقا ان کے لیے دعائے ہدایت فرما رہے ہیں۔ اور یہاں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا، وہ ایمان لانے کے بعد سرکار کے سامنے آئے۔ بے شک ایمان اور اسلام نے عالم کفر کے سارے گناہوں کو دھو ڈالا، لیکن چچا کی محبت میں فرماتے ہیں کہ میرے سامنے مت آیا کرو کہ چچا یاد آ جاتے ہیں۔ اور آج بھی علماء اور مشائخ کا معمول ہے کہ وہ سیدنا عم رسول سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پہ حاضر ہوتے ہیں اور انہیں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ بناتے ہیں کہ اگر یہ سرکار کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دے تو سرکار کی نگاہ کرم ہم پر ضرور اٹھے گی۔ وہاں حاضر ہوتے ہیں، اے عم رسول اللہ، اے سید الشہداء، اے اسد اللہ و اسد الرسول، آپ اللہ کے بھی شیر، اللہ کے رسول کے بھی شیر، آپ سے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے۔ حضور آپ کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کے وسیلے سے اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ سرکار ہم آپ کے وسیلے سے اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کی قبولیت چاہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پہ حاضری کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو تو آپ کو قبولیت کا لطف اور مزہ آ جائے گا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ 15 شوال المکرم میں، اسی تاریخ کی مناسبت سے آج جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے یہ محفل سجائی گئی اور کافی طویل یہ محفل ہوئی۔ آپ نے مشہور ترین نعت خواں حضرات سے خوب نعت شریف سن کر کے لطف لیا، اور اس سلسلے میں مجھ سے پیشتر حضرت علامہ مفتی مولانا عاشق حسین صاحب کشمیری دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت حضور قائد اہل سنت کے داماد، ان کا بھی بیان ہوا۔ اللہ جل وعلا اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی اس میں دامے گرمے قدمے سخنے حصہ لیے، خصوصاً ہمارے عزیزم صادق رضا سلمہ، شاداب رضا سلمہ، ساجد بھائی وغیرہ وغیرہ، ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ